محبت و خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات ونعيم، صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹھو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ آپ حضرات جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، موسم گرمی کا ہے، پنکھوں کا انتظام نہیں، تھوڑی گرمی لگتی ہوگی، پسینہ بھی آئے گا، خدا کی قسم اس کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ عاجز اپنی بات نہیں کرے گا، بات ہوگی اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے محبوب نے فرمایا، کوئی اللہ کا مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو گھڑیاں گزرے، ان گھڑیوں میں گرمی سے جسم سے پسینہ نکل جائے، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ تھوڑی سی گرمی، سکون سے بیٹھنا، اطمینان سے بیٹھنا، اٹھ کے چلے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کوئی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ لے گا، کوئی کسی کی غیبت کر لے گا، کوئی چغلی کر لے گا، کوئی اور لایانی بے مقصد کی بات کر لے گا۔ یہاں بیٹھیں گے تو قرآن و حدیث سنیں گے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، تین آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ عرض کی آقا، وہ کون سی تین آنکھیں جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا؟ میرے محبوب نے فرمایا، سب سے پہلی وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاگتی ہے۔ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ دکانداری کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی لین دین کر رہے ہیں؟ یا اللہ، تیری پاک ذات جانتی ہے، تیرے بندوں میں کوئی بندہ بزنس نہیں کر رہا، تیری پاک ذات جانتی ہے ان سب تیرے بندوں میں، تیری بندیوں میں کوئی دکانداری نہیں کر رہا۔ یا اللہ، تیری پاک ذات جانتی ہے ان تیرے بندوں میں، ان تیری بندیوں میں کوئی دنیائی مقصد لے کے نہیں بیٹھا۔ یا اللہ، یہ تیری محبت کے لیے جاگ رہے، تیری راہ میں جاگ رہے،
اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں، 3 آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ عرض کی آقا وہ کون سی 3 آنکھیں ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا سب سے پہلی وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے۔ دوسرا رسول پاک نے فرمایا یہ وہ آنکھ ہے جو حرام نہیں دیکھتی، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو یہ حرام نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ رسول پاک نے فرمایا اور تیسری وہ آنکھ ہے اس اللہ کے بندے کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، گناہ یاد کر کے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ رسول پاک نے فرمایا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، ایک اصحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ باندھ کر کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میری آنکھ بھی اللہ کے خوف سے روتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آقا میں تو سارے جسم کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے، میں نے جو کہا جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اس کا مطلب ہے سارا جسم اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے لیے حرام کر دیا۔ یہ مجلس معمولی مجلس نہیں ہے، جب تک اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی رہے پوری توجہ کر کے سنو۔ خدا کی قسم اس مجلس سے اٹھ کے جاؤ گے، اللہ کا وعدہ ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان المتقین فی جنات النعیم، بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور نعمتیں عطا فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رب کے محبوب تشریف فرما تھے، اصحابہ کرام بیٹھے ہوئے، میرے آقا نے والضحیٰ والا مکھڑا اٹھایا، اصحابہ کرام کو دیکھ کے فرمایا میرے پیارے اصحابہ، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا؟ اصحابہ نے عرض کی آقا اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور دوسرے اچھے اخلاق والے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ بیوی ہم سے تنگ، کیوں تنگ ہے؟ کبھی بیوی سے پیار سے بات ہی نہیں کی، گندا اخلاق۔ بچے ہم سے بیزار، بچوں نے سکون کا سانس ہی کبھی نہیں لیا۔ پڑوسی ہم سے بیزار، کبھی پڑوسی کی کسی بات میں صبر کیا ہی نہیں۔ رشتہ دار ہم سے بیزار، ہم نے کبھی کسی سے بنا کے رکھی نہیں، لیکن اس کے باوجود جنت کے دعوے دار دور ہے کہ جنت ہم نے ٹھیکے پہ لے رکھی ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا میرے پیارے اصحابہ کیا بتاؤ گے اللہ جنت میں کس کو داخل کرے گا؟ اصحابہ نے عرض کی آقا اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا ایک وہ جو اللہ سے ڈرنے والے اور دوسرا جن کے اخلاق اچھے، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ بہت سادے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا آقا اللہ کا ڈر کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا
جس کام کو اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے اللہ کا بندہ وہ کام چھوڑ دے، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اللہ کا بندہ اس کو اپنا لے، اسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ کی ماننی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ بولو، ہمارا کاروبار ہی چلتا، سچ بول کے جھوٹ بول کے ہی کاروبار چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحش کلامی نہ کرو، ہم جب تک 2-4 گالیاں نہ دے دیں ہماری بات ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دھوکہ نہ دو، ہم کہتے دھوکے کے بغیر کمائی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑوں کا ادب کرو، والدین کی تابعداری کرو، چھوٹوں سے پیار کرو۔ اللہ کا دین جس کی تعلیم دیتا ہے اس کو ہمیں ماننا ہی نہیں ہے، لیکن ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ اسے اللہ سے ڈرنے والا نہیں کہتے میرے بھائی، اللہ سے بے خوف۔ اور خدا کی قسم میرے رسول نے فرمایا جو اللہ کا بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرے گا وہ روزے محشر بے خوف ہو جائے گا، اور جو دنیا میں اللہ سے نہ ڈرا روزے محشر اس کو بہت ڈرنا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، مجھ سے کوئی 6 باتوں کا وعدہ کرے، مجھے کوئی 6 باتوں کی ضمانت دے، میں محمد سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صحابہ نے یکدم عرض کیا کہا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہمیں بتائیں وہ 6 کون سی باتیں ہیں جس کی ہم آپ کو ضمانت دیں اور آپ ہمیں جنت کی ضمانت دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے آپ کا فرمان تھا سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ کیوں بیٹھے ہوئے آج یہاں؟ علماء کرام آپ کو باتیں سنائیں، آپ سن لیں، سن کے چلے جائیں اور زندگی ویسی بے ڈھنگی رہے۔ خدا کی قسم وقت کا ضیاع ہوگا، یہ وقت ضائع کرنا ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ آج یہ وعدہ کرنا ہے، یہ مصمم ارادہ کرنا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی باتیں سننی اس پہ عمل کرنا ہے اور اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سب سے پہلی بات ہے تم سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کا پاک کلام پڑھو، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول سے عرض کی آقا یہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ خدا کے رسول نے فرمایا جس اللہ کے بندے کو، جس اللہ کی بندی کو دنیا آخرت کی خیر سے محروم کر دیا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، نہ دنیا میں خیر ملے گی نہ آخرت میں خیر ملے گی، اسے کہتے ہیں لعنتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، غور سے سننا، اللہ کے محبوب سفر میں تھے، ایک صحابی رسول نے ایک اونٹ کو لعنت دی، لعنت ہو تجھ پہ۔ میرے محبوب نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا اس اونٹ کو قافلے سے نکال دو، اس پر لعنت کی گئی ہے، اس کی نحوست کا اثر پورے قافلے پر ہوگا۔ ہمارا تقیہ کلام لاکھ لعنت لاکھ لعنت، کبھی سوچا یہ چیز کیا ہے؟ تو نے تو اس پہ لعنت کی، لیکن خدا کی قسم تیرا پورا گھر اس نحوست سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو اللہ تیرا بھلا کرے ایسے کر لے، او اللہ تجھ پہ رحمت کرے اس طرح کر لے، او اللہ تجھ سے راضی ہو جائے یہ کام ایسے کر لے۔ لعنت دے کے کیا سمجھائے گا؟ جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ بھی نکل جائے گا۔
سب سے پہلے رسول پاک نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے عہد کرو، تم جھوٹ نہ بولو گے، سچ بولو گے۔ ارے بھائی کاروبار کرتے ہو، سچ بول کے دیکھ لو، خدا کی قسم برکت ہوگی، اس میں کمی نہ آئے گی، تیرے جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جائے گی۔ اگر تو زیادہ بھی کما لے گا اس میں برکت نہ ہوگی، تو بیمار ہو جائے گا، وہ پیسہ بیماری پہ لگ جائے گا، تیرے گھر میں ڈکیتی پڑ جائے گی، وہ سارا لٹ جائے گا۔ اگر تھوڑے میں برکت ہو گئی وہ تیرے لاکھوں دکھوں کو دور کر دے گی۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرا، میرے رسول پاک نے فرمایا جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ مسلمان تیری یہ صفت نہیں ہے۔ آج اس نے اپنے پیر و مرشد کی منہ مبارک سے سنا، تاریخ گواہ ہے، سری لنکا، پہلے اس کا نام تھا سیلون، آج کل کہتے ہیں سری لنکا۔ سری لنکا میں کوئی مولوی نہیں گیا، کوئی مبلغ نہیں گیا، کوئی مفسر نہیں گیا، کوئی قرآن پاک کا محدث نہیں گیا، مفسر نہیں گیا۔ سیلون سری لنکا میں مسلمان تاجر گئے، ان تاجروں نے ایسی تجارت کی، سچ بولتے تھے، جو وعدہ کر لیا اس چیز کے ریٹ بڑھ گئے، نرخ بڑھ گیا، لیکن کہتے تھے بھائی ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، ریٹ تو بڑھ گئے ہیں لیکن میں نے تجھے وعدہ کیا تھا اس ریٹ پہ دوں گا، جا لے جا۔ لوگ کہنے لگے کیسے پاگل ہیں، کیا ایسا دین ہے جو منہ سے نکل گیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا، اس سے ہٹتے نہیں۔ خدا کی قسم ان کی تجارت دیکھ کر سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، جو وعدہ کر لیتے اس کو پورا کرتے۔ یہ دیکھ کے کہنے لگے تمہارا دھرم کیا ہے، دین کیا ہے؟ جب اس نے کہا کہ ہمارا دین اسلام ہے، کہنے لگے صدقے اس دین پر جس کے عمل کرنے والے اتنے پیارے، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور ہمارا کردار دیکھ کے مسلمان کہتا ہے دل کرتا مسلمانی چھوڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا، مرنا نہیں ہے، یقین نہیں ہے قبر میں جانا ہے، نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لینا ہے۔ خدا کی قسم یقین جان، ایک پولیس والا آ کے پکڑ لے، اس کے ہاتھ میں بیگ کو گھما کے چوتڑ پہ ایک مارے، کھڑے کھڑے پیشاب نکل جاتا ہے۔ جب اللہ پکڑے گا کیا کریں گے؟ میرے محبوب فرماتے روزے محشر جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اللہ کے خوف سے اس کا یہ گوشت اس طرح پگھلے گا جس طرح گرمی میں موم پگھلتا، یہ اللہ کے خوف کا عالم ہوگا۔ آج تھوڑا پسینہ آتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں کیا کریں گے؟ رسول پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، پہلی بات تم مجھ سے عہد کرو، سچ بولو گے، جھوٹ نہ بولو گے۔ دوسرا رسول پاک نے فرمایا جو وعدہ کرو گے پورا کرو گے، اور تیسرا امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ یہ امانت میں خیانت کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس نے مجھے 500 روپے دیے تھے، امانت رکھ لو، جب اس نے مانگے تو میں نے 500 روپے واپس کر دیے، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ تیری آنکھیں اللہ نے پیدا کی، تو اپنی ماں کی زیارت کرے، اپنے ابو جان کی زیارت کرے، آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کرے، آنکھوں سے رسول پاک کے روضہ اثر کی زیارت کرے، ان آنکھوں سے مسجد کے رستے کو دیکھے۔ اگر ان آنکھوں نے حرام دیکھا، کسی کی ماں بہن بیٹی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اللہ نے زبان دی اپنے ذکر کے لیے،
اللہ تعالیٰ نے زبان دی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے زبان دی سچی باتیں کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے زبان سے چغلی کی، غیبت کی، فحش کلامی کی، اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کی، پھر تیرے پڑوسی، ان کی عزت تیرا فرض، ان کی عزت بچانا تیرا فرض۔ اگر تو نے اس کی عزت کو خراب کیا، تو خائن ہو گیا، امانت میں خیانت کی۔ ہر قدم پر اگر تو نے حق ادا کیا تو امانت دار، حق نہ ادا کیا تو خائن، امانت میں خیانت کی۔ رسول پاک نے فرمایا سب سے پہلی بات سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دوسرا وعدہ کرو پورا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا امانت میں خیانت نہ کرو۔ پھر میرے نبی پاک فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھا کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کبھی اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ اگر کسی کی ماں بہن دیکھی، وہ تو پردے والی ہے، وہ تو شرم والی ہے، وہ تو حیا والی ہے، وہ بیچاری برقع پہن کے گھر سے نکلی ہے، کبھی دائیں طرف سے دیکھے گا، کبھی بائیں طرف سے دیکھے گا، لیکن وہ تو اپنا ایمان بچانا چاہتی ہے، وہ پردہ کر کے نکلی ہے۔ اب تیرا بس نہیں چلتا، کوشش کرے گا اس کے پیروں کو دیکھ لے۔ نہیں، اگر تجھے اپنی بیٹی کی عزت پیاری، اپنی بہن کی عزت پیاری، اپنی ماں کی عزت پیاری، وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی، اگر تو نے اللہ کی قسم کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کا خیال نہ کیا، تیری عزت نہیں بچے گی، نہیں بچے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا چوتھا آنکھوں کو جھکا کے چلا کرو۔ پانچواں رسول پاک نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے کسی کا سطر دیکھا یا اپنا سطر دکھایا، دونوں پہ اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بدکار مرد، زانی عورتیں جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی لوہے کے ہک لے کر، جس طرح مچھلی پکڑنے کا کانٹا ہوتا ہے، رسول پاک فرماتے ایسے لوہے کے کانٹے اس کی شرمگاہ میں چبو کے اس کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ صحابہ رو کے کہتے ہیں آقا کتنے عرصے وہ جہنم میں لٹکیں گے؟ رب کے رسول نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو، زانی مرد عورتوں کو اللہ کس طرح جہنم میں لٹکائے گا۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا جو زانی مرد ہوگا یا زانی عورت ہوگی اس کی شرمگاہ میں اس طرح سے آنکڑے کو ڈال کر جہنم میں لٹکایا جائے گا، جتنی دنیا کی زندگی ہے اتنا وہ لٹکا رہے گا۔ آگ اس کو جلائے گی، بچھو سانپ کاٹیں گے، اس کا جسم ختم ہو جائے گا، پھر اس کی روح بچ جائے گی۔ اللہ فرمانا اس کو پھر جسم دیا جائے، اس کو پھر جسم دیا جائے گا۔ رب کہے گا پھر اس کو آنکڑے میں گاڑو، اس کی شرمگاہ میں آنکڑا چبو کے اس کو پھر جہنم میں ڈالو۔ رسول پاک فرماتے پھر اتنا لٹکایا جائے گا جتنی دنیا کی زندگی ہے، اس کا جسم ختم ہو جائے گا، اس کی کھال ہڈیاں ختم ہو جائے گی، اس کی روح بچے گی۔ رب کہے گا اس کو پھر جسم دیا جائے، اس کو اس طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ تیسرا چھٹا میرے رسول نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرو۔ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ خدا کی قسم بہت تھوڑی زندگی ہے، بچپن یاد کرو تو کل کی بات ہے۔ آج جوان ہو، ہر جوان نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہو کے اس کو موت آتی ہے۔ جب اللہ کا بلاوا آ گیا، اللہ نہیں دیکھتا بچہ ہے،
اللہ نہیں دیکھتا جوان ہے، جب اس کی زندگی اللہ نے عطا کی وہ مکمل ہو جائے گی، ایک سانس اوپر نہیں ملے گا، بس گھڑی ختم۔ میرے بھائی میرے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ وہ گند کیا ہے ہم نے، وہ گند کیا ہے۔ انسانیت روتی ہے سسکیاں لے لے کے، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں۔ کہیں تو فرقہ پرستی میں ایسے آگے بڑھے، کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام سے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور کہیں قوم پرستی میں اتنے پڑے، اپنی قوم میں باقی سارے پتہ نہیں کتے ہیں کہ خنزیر ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو تعصب کی موت مرا، بہتر تھا وہ کافر ہو کے مر جاتا۔ پھر سن لو، میرے محبوب نے فرمایا جو تعصب کی موت مرا، اس سے بہتر تھا وہ کافر ہو کے مر جاتا۔ معلوم چلا کہ کافر کی موت اس سے اچھی ہے جو تعصب کی موت مرتا ہے۔ تیرے کوئی کام نہیں آئے گا، آزما کے دیکھ لے۔ آج کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، ساری زندگی یہی دیکھا ہے۔ سندھی گیا آفس میں، سامنے سندھی بیٹھا ہوا ہے، ایسا کتا ہے، رشوت گر بات ہی نہیں کرتا۔ پنجابی گیا دفتر میں، آگے پنجابی بیٹھا ہوا ہے، ایسا خبیث ہے، بغیر رشوت کے بات ہی نہیں کرتا۔ پٹھان ہے، دفتر میں بھی پٹھان بیٹھا، کھڑا ماشا ماڑا ماشا، کچھ بھی نہیں، پیسہ لاؤ۔ لعنت اس قوم پرستی پہ، خدا کی قسم تو چلا جا دفتر میں نیک بیٹھا ہوا ہو، وہ کسی قوم کا بھی ہو، وہ تیرے کام آ جائے گا۔ کیا معلوم چلا؟ قوم نہیں ہے، جو اللہ اس کے نبی کا ہے وہ سب کا ہے، جو اللہ اس کے نبی کا نہیں، وہ خدا کی قسم اپنی ذات کا نہیں ہے، وہ تیرا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کرو اللہ اس کے محبوب کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ قریب ہو جاؤ، میں تمہیں اچھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک صحابہ کرام قریب ہو گئے، میرے محبوب پاک نے فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ ابھی زندہ ہے نا، ایک بار سبحان اللہ کہہ دو تو جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ جب مر جائیں گے کہہ سکو گے؟ مرنے کے بعد کہہ سکو گے؟ ختم۔ یہ زندگی کم قیمتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ جا کے دیکھو ہاسپٹلوں میں، کبھی جاتا ہوں نا، کہتا ہوں بھائی بیماری تیری بڑی خطرناک ہے، نماز پڑھ لیا کر۔ روتا میں پاک نہیں ہوں، میں پاک رہ ہی نہیں سکتا، میرا خون نکلتا رہتا ہے۔ صحت کم بڑی نعمت ہے، اس صحت میں مستیاں سوچتی ہیں، کبھی ادھر مکہ مارا، کبھی اس کو ماں کی گالی، کبھی اس کو بہن کی گالی، کبھی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ چھوڑ مستیاں، یہ اچھی نہیں ہے۔ مستی گدھے کرتے، انسان مستی نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ تو بیمار ہو اپنی صحت کی قدر کر۔ رسول پاک فرماتے ہیں مالداری کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تم مفلس غریب ہو جائے۔ اللہ نے اگر 2 پیسے دیے ہیں نا، کسی غریب کے منہ میں بھی 2 لقمے ڈال دے۔ اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں، مسجد میں 2 اینٹیں رکھ دے۔ اللہ نے 2 پیسے دیے، کسی یتیم کا سہارا بن جا۔ اللہ نے 2 پیسے دیے، کسی معذور کے لیے کوئی مددگار بن جا۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے دی دولت مال واپس لے لیا، اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوں گے، دوسرے کے منہ میں لقمہ پھر کون ڈالے گا؟
میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تو مفلس غریب ہو مالداری کی قدر کر. پھر میرے محبوب نے فرمایا فرصت کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تو مشغول ہو جائے. عاجز گیا افریقہ، ایک بندہ ملا، دوستوں نے کہا حضرت صاحب یہ پہلے بہت غریب سا ہوتا تھا، یہاں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اب اس کی 7 کمپنیاں ہیں، 7 کمپنیاں. کبھی ہم مل کے کہتے ہیں نا بھائی تو نماز میں نہیں آتا، کہتا ہے یار کاروبار سنبھالوں کہ نماز پڑھوں. رات کے 1 بجے تک وہ حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، حساب لینا پڑتا ہے، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. فراغت نہیں ہے، نماز کیسے پڑھوں؟ میرے محبوب نے کتنا پیارے لفظ فرمائے اس سے پہلے کہ تو مشغول ہو جائے. اور جب اللہ منہ پھیر لیتا ہے نا تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. فرصت کی گھڑیوں میں اللہ کو یاد کر لے، رب کو راضی کر لے، اللہ اللہ کر لے، قرآن پاک پڑھ لے. اگر مصروف کسی کام میں اللہ نے کر دیا پھر موقع نہیں ملے گا. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جان عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے مرنے والا جب اس کی موت قریب ہوتی ہے، اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے، اس کے پر سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، اگر وہ بول سکتا ہو، اس کے ہوش قائم ہو، وہ کیوں نہیں بتاتا کہ موت کی کیسی سختی ہے، تاکہ سن کے لوگ موت سے ڈرنے لگے، اللہ سے توبہ کر لیں. آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جان عمر بن عاص پہ موت کا وقت آ گیا. آپ باتیں بھی کر رہے تھے، آپ ہوش واس میں بھی تھے. میں نے کہا ابا جی آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کسی کی موت قریب آ جائے، سکرات کا عالم طاری ہو جائے، اس کی زبان بول سکتی ہو، ہوش قائم ہو، وہ کیوں نہیں بتاتا کہ موت کی سختی کیسی ہے، تاکہ سن کے لوگ اللہ سے ڈر جائیں، موت کی تیاری کر لیں. کہتے میرا اتنا کہنا تھا ابا جان عمر بن عاص نے روتے روتے چہرہ میری طرف کیا، رو کے فرمایا میرے بیٹے موت کی مشکل کوئی بیان نہیں کر سکتا. میں ایسے محسوس کرتا ہوں میرے کندھوں پہ پہاڑ لگا ہوا ہے، میری روح کو سوئی کے ناکے سے گزارا جا رہا ہے، میرے پیٹ میں کانٹے بھرے ہوئے، زمین آسمان مل کے مجھے دبا رہے. اتنا کہنا تھا آواز محترم کی گردن ٹیڑھی ہونے لگی، ہچکی آنے لگی، یہاں تک کہ روح پرواز ہو گئی. میرے محبوب پاک سے پوچھا آقا عقل مند ترین شخص کسے کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں بڑا عقل مند ڈاکٹر ہے، دوائی بڑی اثر کرتی ہے، بہت اچھا، بڑا فلاسفر ہے، بڑا ذہین ہے، بڑے اچھے نکتے بیان کرتا ہے. آئیے اللہ کے رسول سے پوچھے آقا عقل مند ترین شخص کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند بندہ ہے. کیسے یاد کرنا ہے موت کو؟ یاد کر لیا ہاں موت آئے گی. نہیں میرے بھائی، جب موت آئے گی رگیں پھٹیں گی، پیچھے سے گوں نکل رہا ہوگا، آگے سے پیشاب نکل رہا ہوگا، ماں کڑی پھس پھس کر رہی ہوگی، باپ سسکیاں لے رہا ہوگا، ڈاکٹر کہے گا میرا بس نہیں چلتا، بات ختم ہو گئی، ٹانگ میں ٹانگ رکھ کے اپنے آپ کو بل دے رہا ہوگا، نہ جان نکلتی ہوگی نہ رہتی ہوگی. خدا کی قسم یہ معمولی بات نہیں،
میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اگر کسی کو 300 لوگ تلواریں لے کر کاٹے وہ تکلیف کا میں سکرات کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے۔ یاد کرو اس موت کے بعد عمل کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آج جو پروگرام رکھا گیا ہے ماں کی عظمت کے بارے میں، اس کے بارے میں چند باتیں کرنا بہت ضروری ہے، کان کھول کے سن لینا۔ خدا کی قسم جتنے لوگ جن کو آپ کامیاب ترین لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے تحقیق کر لو، ماں کی دعا ہے، آزما لو۔ اور جو بچہ اپنی ماں یا اپنے ابو کی بات پر منہ ٹیڑھا کرتا ہے، ایکشن دکھاتا ہے، آگے سے بک بک کرتا ہے یا بھونکتا ہے، اس کو بھونکنا ہی کہیں گے ماں باپ کے سامنے، وہ آج یہاں سے مصمم ارادہ کر کے جائے گا آئندہ جب ماں سے بات کرے، ابو جان سے بات کرے تو ہاتھ باندھ کے گردن جھکا کے ادب سے بات کرے، بدلنا شروع ہو جاؤ گے۔ میرے نبی پاک سے پوچھا آقا ماں باپ کا حق کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے ماں باپ جنت بھی ہیں، تیرے ماں باپ جہنم بھی ہیں، چاہے ان کو خوش کر کے جنت لے لے، چاہے ناراض کر کے جہنم میں چلا جا۔ کیا معلوم چلا؟ ماں باپ کی خوشی میں جنت اور ان کی ناراضگی میں جہنم ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے والدین کو ایک بار پیار سے دیکھے گا اسے مقبول حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، آقا ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کو 100 بار تو پیار سے دیکھے؟ میرے محبوب مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ کی رحمت میں کمی ہے؟ اللہ کی قسم جو اپنے والدین کو 100 بار پیار سے دیکھے گا اللہ اس کو 100 نفلی حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کچھ لگتا ہے پیسے لگتے ہیں، ماں باپ کو پیار سے دیکھنے میں خرچہ ہوتا ہے، لیکن ایسے نہیں کرنا کہ ایسے پیار سے دیکھا اور کتے طرح بک دیا۔ عادات بدل لو۔ رسول پاک کا دور مبارک، میرے محبوب کے دور میں آقا صحابہ کرام کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ایک یہودی گزرا، مسلمان کا ہندو دشمن، مسلمان کا عیسائی دشمن، مسلمان کا سب سے بڑا یہودی دشمن۔ رسول پاک تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے سے یہودی گزرا، میرے محبوب نے اس کا چہرہ دیکھ کے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اصحابی رسول میں کہتا ہے میں نے سوچا قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں اتنی وعیدیں نازل ہوئی کہ ان سے بڑے ذلیل کوئی نہیں ہے، ان سے بڑے دشمن کوئی نہیں ہے، میرے نبی پاک کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، دیکھو اس کا عمل کیا ہے۔ عرب کے اندر مہمان نوازی کا بہت رواج ہے، اور میرے سندھ کے اندر بھی یہ عربوں کی تہذیب پہنچی ہے، سندھ کے اندر بھی مہمان نوازی کا بڑا رواج ہے۔ خدا کی قسم جس گھر میں مہمان نوازی ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی، سخی ہوتے ہیں۔ آ گیا مہمان کھائے بغیر چلا جائے، سندھ کی تہذیب کی یہ غیرت ہے، برداشت نہیں کرتا، یہ عرب کی تہذیب کا اثر ہے۔ نبی پاک نے اس کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا جنتی ہے۔ ایک صحابی رسول اٹھ کے چلے گئے، یہودی جنتی کیسے؟ اور جو رسول پاک نے فرما دیا جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ اس کے گھر گئے، اسے کہا بھائی
میرے گھر والے تھوڑا مجھ سے ناراض ہیں، میں رات گزارنا چاہتا ہوں، مجھے آپ رات ٹھہرنے کے لیے مہربانی کریں گے؟ اس نے کہا مرحبا، خوش آمدید، جو میرا حال ہے میں خدمت کروں گا۔ یہ ان کے مہمان ہو گئے۔ کھانے کا ٹائم ہوا، جو اس نے سادی کھائی اس کو بھی کھلائی۔ شام ہو گئی، سو گیا، اصحابی رسول بھی سو گئے۔ سارا دن ساتھ رہا، رات کو ساتھ رہا، کوئی نیکی نہیں دیکھی، کوئی اللہ کا ذکر نہیں دیکھا، کوئی ایسی خیرات نہیں دیکھی، کوئی صدقہ کرتے نہیں دیکھا، کوئی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ صبح اٹھے، یہودی بھی اٹھا۔ جس کمرے میں یہودی نے رات گزاری اس کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا، اور اس کے اندر خنزیرنی، سورنی بندھی ہوئی ہے۔ وہ گیا، یہودی نے جا کے اس خنزیرنی کو، سورنی کو چوما، اس کی زنجیر کھولی، اپنے ساتھ باہر لے گیا، کبھی گلے لگائے، کبھی چمی لے، کبھی بوسہ لے، کبھی پیار کرے، باہر گھمایا، اس نے پیشاب کیا، اس نے اجابت کی، واپس آیا، پانی لیا، پانی لے کے اس کو دھویا، اس کو صاف کیا، اس کو نہلایا، نہلا کے اس کمرے کو جا کے دھویا، اس کمرے کو صاف کیا، اس کے اندر خوشبو کی دھونی دی، پھر لا کے باندھ دیا۔ صبح نبی پاک کے صحابی نے فرمایا تو میرے نبی کے سامنے سے گزرا تھا، رسول پاک نے تجھے دیکھ کے کہا تھا یہ جنتی، میں تیرے عمل دیکھنے آیا تھا، تو کیا عمل کرتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ میں نے تیرا کوئی ایسا عمل ہی نہیں دیکھا، نہ کوئی عبادت دیکھی، نہ کوئی خیرات دیکھا، نہ کوئی صدقہ دیکھا، نہ کوئی بڑا عمل دیکھا، اور اگر ایک عمل دیکھا وہ جو نجس ناپاک خنزیرنی، یہ سورنی، اس کو تو لے گیا، اس کو چوم رہا تھا، وہ ناپاک غلیظ تھی، تو اس کو نہلا رہا تھا، اس کا کمرہ صاف کر رہا تھا۔ سب سن کے کہتا ہے پتہ ہے وہ خنزیرنی کون ہے؟ کہا خنزیرنی اور کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اس کے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو مسخ کر کے، اس کے جسم کو مسخ کر کے خنزیرنی بنا دیا، لیکن ہے تو میری ماں، میں اس کو چومتا ہوں، اس کو نہلاتا ہوں، اس کے کمرے کو صاف کرتا ہوں، ہے تو میری ماں۔ کہا اگر رسول پاک نے فرمایا کہ میں جنتی ہوں، اللہ کی قسم تیرا نبی جھوٹا نہیں ہے، مجھے اپنے رسول کے پاس لے چل، میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ ماں، میرے بھائی، میرے بیٹے، حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ پوچھا حضرت زمانے کے اتنے بڑے آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ مقام کیسے ملا؟ پڑھ لو خدا کی قسم، آپ نے فرمایا میری ماں کی دعا سے۔ عاجز گناہ گار بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، کالج میں جو بچے کرتے ہیں سب کو پتا ہے، گانے گانا، ڈانس کرنا، کون سی کوئی گندی عادت تھی جو ہم میں نہیں تھی، بے راہ روی کی زندگی، اندھے ہو کے بھاگے جا رہے تھے، اور میں بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے سنا مورو شہر ہے نواز شاہ کے پاس، مجھے پتا چلا کہ مورو میں اللہ کے ولی سنا صحیح رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ میں نے گھر جا کے کام نہیں جان، میں نے کتابیں پڑھی اللہ کے ولیوں کی، آج سنا ہے کہ مورو میں اللہ کے ولی آ رہے جن کا نام ہے سونا سائیں، میں جا کے دیکھ لوں یہ سونا سائیں اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ امی جان نے مجھے گلے لگایا، چوما، کہا میں صدقے جاؤں میرے بیٹے، اس سے بڑی اور بات کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہو سکتی تو اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جائے۔ جب میں نے تیاری کی
کپڑے کے 2 سوٹ لے کے رکھے، وہیں زمین تھی. میں نے کہا وہاں ہنٹنگ بھی کریں گے، شکار بھی کریں گے اور اللہ کے ولی کی زیارت بھی کر لیں گے. ایک چادر لی، کپڑے کے 2 سوٹ لیے. میں رکھ رہا تھا، میرے ماموں مجھے کہتے ہیں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مولویوں ملوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھ. میری امی جان سب بھائی بہنوں سے بڑی اندر سے نکل کے باہر آئی. میرے ماموں جان سے اپنے بھائی سے لڑ پڑی. اقبال میرا بچے گانا گاتا ہے تو نے کبھی نہیں روکا، میرا بچہ ڈانس کرتا ہے تو نے کبھی نہیں روکا، میرا بچہ سگریٹ پیتا تو نے کبھی نہیں روکا، میرا بچہ فلمیں دیکھنے جاتا تو نے کبھی نہیں روکا، میرا بچہ تھیٹر دیکھتا تو نے کبھی نہیں روکا. اقبال تو میری اولاد کا دشمن کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہے تو کہتا ہے نہیں جا. اور بیٹے میں سچ کے جاؤں تو تیاری کر، میں تجھے خود بھیج رہی ہوں. امی جان نے پراٹھا تیار کیا، انڈے کا آملیٹ بنایا، مجھے دیا، بیٹے وہاں جا کھانا بھی کھا لینا، جا اللہ تیرے ساتھ بھلائی کرے. میں اپنے مرشد کے پاس چلا گیا. اب سنو میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا. میں خواب میں مر گیا، میری موت آ گئی. مجھے غسل دیا، کفن دیا، میری نماز پڑھی، مجھے اٹھا کے لے گیا قبرستان. قبر تیار تھی، اندر سے جس طرح سانپ شوں شوں کرتا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے، آگ جیسے بھٹی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے اندر سے آگ نکل رہی ہے. بچھوؤں کی آواز، سڑسڑاہٹ کی آواز، سانپ کے چھچکارے، آگ کے علاوہ اندر سے نکل رہے ہیں. لوگوں نے کہا اس کو اٹھا کے اب قبر میں رکھو، اور میں نے کہا ظالمو یہ جگہ جانے کی جو مجھے تم ڈال رہے ہو. کہنے لگے بھائی مرنے والے کو جانا پڑتا ہے جیسی بھی قبر ہو. میں رو کے کہتا ہوں یہ جگہ جانے کی نہیں ہے، مجھے اس میں نہ ڈالو. خدا کی قسم میری ماں آ گئی. میری ماں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں پہلے قبر کو ٹھیک کر لوں پھر میرے بچے کو اندر لانا. میری ماں قبر میں اتر گئی. اندر جا کے پتہ نہیں میری ماں نے کیا کیا، تھوڑی دیر میں اندر سے خوشبو آنے لگ گئی، اندر سے نور نکلنے لگ گیا. امی جان کہتی ہیں بیٹے اب آ جا. لوگ مجھے پکڑنے لگے، میں نے کہا پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر میں خود جاتا ہوں. میں نے چھلانگ ماری، قبر کے اندر گیا، اندر سے نور پھیلتا چلا گیا، میری آنکھ کھل گئی. اس کی تعبیر کس کی سمجھ میں نہیں آتی. خدا کی قسم قبر یہی تھی جو آج اس نے دیکھی تھی. یہ میری ماں نے میرے مرشد کے پاس بھیجا تھا. میرے ماموں مجھے منع کرتے تھے، اگر میری ماں اس اللہ والے کے پاس نہ بھیجتی یہ تقدیریں بدلا نہیں کرتی. اگر کوئی کہتا ہے گھر بیٹھ کے تقدیر بدلتی ہے، خدا کی قسم وہ دھوکے میں ہے. جتنی زندگی پہلے گزر گئی باقی بھی گزر جائے گی. اگر تجھے کوئی اللہ والا مل گیا، اس کی نسبت مل گئی، تیری تقدیر بدل دے گا. میرے بیٹے میرے بھائی اب سوچ. میرے محبوب فرماتے ہیں، حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا، درود شریف پڑھو عرض کرتا ہوں. میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ کا نیکوکار بندہ، اللہ تعالیٰ کا صالح بندہ، اللہ کی نماز پڑھنے والا مر جاتا ہے، اس کی قبر کے پر جب سفر کرتے ہیں لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں وہ نیکوکار کہتا ہے اگر تم اس جگہ کو دیکھ لو جہاں مجھے لے کے جاتے ہو، پھر تم دیر نہ کرو، جلدی کرو، مجھے وہاں پہنچا دو. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی
کمینہ انسان ہے، اگر کوئی ذلیل انسان ہے، اگر کوئی بدکار انسان ہے، اگر کوئی گناہگار انسان ہے، جب وہ مر جاتا ہے اس کی بھی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر چارپائی پہ اٹھا کر قبر پر چلتے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں، وہ رو کے کہتا ہے اللہ کی قسم جہاں لے کے جاتے ہو اگر تم وہ جگہ دیکھ لو مجھے ہرگز نہ لے کے جاؤ، ایسا چلو جلدی نہ کرو، لیکن جس مقام پہ اس کو پہنچنا ہوتا ہے پہنچ کے رہتا ہے۔ جہاں کی خاک وہاں جا کے ملے۔ میرے رسول پاک فرماتے ہیں کون سا انسان ہے جس سے گناہ نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی؟ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ کے فرشتے دہراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو نے یہ ضلالت کی تھی، تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ بدکاری کی تھی، آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے اس کے ناک سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، رنگ ان کا کالا سیاہ ہوتا ہے، جسم پہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ اگر گناہگار کو کوئی عذاب نہ دیا جائے، صرف قبر کے ان فرشتوں کو دکھایا جائے، ان کے لیے یہی بڑا عذاب ہے۔ جب وہ آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا اس کو عذاب دیا جائے، رسول پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ سر کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے رسول پاک نے فرمایا نماز سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے میں اس کی نماز ہوں، تجھے قریب نہیں آنے دوں گی۔ میرے محبوب پاک فرماتے مایوس ہو کے وہ گھوم کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر اس نے والدین کی تابعداری کی ہوتی ہے پھر بات اسی پہ آئے گی۔ اگر اس نے والدین کی تابعداری کی ہوتی ہے، والدین کی خدمت کی ہوتی ہے، وہ نیکی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے تجھے نہیں پتا یہ والدین کی تابعداری کرنے والا تھا، یہ والدین کی خدمت کرنے والا تھا، اللہ کی قسم میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ پھر مایوس ہو کے اس کے دائیں طرف سے آتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو اس نے زندگی میں صدقہ کیا ہوتا ہے وہ صدقہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اس کا صدقہ ہوں، میں اس کی حفاظت ہوں، تجھے قریب نہیں آنے دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ مایوس ہو کے بائیں طرف سے آتا ہے، اس کا روزہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اس کا روزہ ہوں، میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گا۔ مایوس ہو کے قبر کا عذاب لوٹ جاتا ہے۔ ایک کونے سے آواز آتی ہے او اللہ کے بندے میں تیرا صبر ہوں، میں بھی یہی تھا۔ صبر کیا؟ نفس گناہ کی دعوت دیتا ہے، شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسے گناہ کا موقع مل جاتا ہے، یہ گناہ کر بھی سکتا ہے، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کے دل میں رب کی خشیت ہے، یہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، میں بدکاری نہیں کروں گا، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ نفس گناہ کی طرف بھاگتا ہے، بندہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ رسول پاک نے فرمایا اسی قبر کے اندر ایک کونے میں صبر بولتا ہے میں بھی یہاں موجود تھا، اللہ کی قسم اگر نماز کو کمزور پاتا میں تیری مدد کرتا، اگر روزے کو کمزور پاتا میں تیری مدد کرتا، اگر صدقے کو کمزور پاتا میں تیری مدد کرتا، اگر والدین کی خدمت سے کمی دیکھتا میں تیری مدد کرتا، لیکن تو اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، 3 عمل ایسے ہیں جو لازم اور مظلوم، ایک کرو دوسرا نہ کرو، پہلا بھی قبول نہیں ہوتا۔ قرآن پاک ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، بولے میں رسول پاک کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول نہیں ہے۔
اور کوئی رسول پاک کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، اس کی رسول پاک کی اطاعت بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، نبی پاک کی بھی اطاعت کرنی ہے، لازم مظلوم۔ دوسرا، اقیم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، قائم کرو نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ کو۔ نماز کو بڑا بار بار پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو نکالتا ہے، بڑا مشہور ہے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اتنوں کو مشینیں لے کے دے دیں، زکوٰۃ تو بھرپور نکل رہی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں۔ تیسرا، انشکرنی والدی کا، شکر کرو اللہ کا اور اپنے والدین کا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، والدین کا شکر نہیں کرتا، اللہ کا شکر قبول نہیں ہے۔ لازم مظلوم۔ آج ہم نے دیکھا ہے، خدا کی قسم، اتنی لمبی داڑھی، سر سے ننگا، گنجا، مونچھیں بھی چٹ، دین کا بڑا فکر ہے۔ ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دے، محلے والے کہیں شرم کر، بڑھاپے میں کہاں جائیں گے، تو دھکے دیتا ہو، تمہاری ماں کو تمہاری بہن کو عذاب بنے گا، مرتے بھی نہیں ہو، کیا کریں، محلے والے بھی عذاب بنے گے، وہ بھی تجھے دھکے نہیں دینے دیتے۔ لعنت ہے اس کی تبلیغ پر، پھٹکار ہے اس کا دینداری کے دعوے پر۔ خدا کی قسم، اس کی کوئی نیکی رب کے حضور قبول نہیں ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لو، یہ ساری رات جاگے، سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے والدین اس سے خوش نہ ہو، اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ میرے نبی پاک نے حکم دے دیا والدین کے ساتھ کس طرح حقوق ادا کرنے۔ میرے نبی پاک نے تعلیم دے دی والدین کے اللہ نے حقوق کیا رکھے ہیں۔ اگر والدین کو کھانے کی ضرورت پڑے ان کو کھانا کھلانا ہے، والدین کو کپڑے کی ضرورت پڑے انہیں کپڑا پہنانا ہے، والدین اگر بلائے تو جی کہہ کے حاضر ہو جانا ہے، اور جو کہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، والدین کو نام لے کے نہیں پکارنا۔ اگر والدین کے ساتھ صبر کرتے ہیں، اللہ کا دین تجھے حکم دیتا ہے نہ دائیں چلو نہ بائیں چلو بلکہ نہ آگے چلو، بلکہ والدین کے ساتھ چلو تو پیچھے چلو۔ اگر والدین زندہ ہوں، اللہ نے کرم کیا ہے تو ان کی خدمت کرو، والدین کے حق میں دعا کرو۔ اگر آپ نے حق ادا کیے نجات والے ہو جاؤ گے، بخشش والے ہو جاؤ گے، نہیں تو ساری نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ والدین کے اوپر بچوں کے بھی حق ہے۔ والد صاحب سینہ پھلاتا پھرے، میرے بڑے حق ہیں، بار بار بچے کو یاد دلاتا رہے، اور خود پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پہ اللہ نے کیا حق رکھے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ والدین کا حق ہے اپنے بچے کا اچھا نام رکھے۔ ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ ٹونی، انگریز کتے کا نام رکھتے ہیں، اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں ٹونی، جیک۔ شرم کرو یار، اس تہذیبوں کو چھوڑو۔ تیرے دین کی تہذیب کم ہے؟ میرے نبی نے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ ہم کاسا لے کے غیر تہذیبوں کے سامنے بھیک مانگے؟ سب سے پہلا والدین کا فرض اچھا نام رکھے۔ میرے پیر و مرشد یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک جج کے پاس، قاضی کے پاس کیس آیا، باپ نے رو کے کہا قاضی صاحب میرا بچہ مجھے ککے مارتا ہے، ٹھڈے مارتا ہے، بڑھاپے میں کہاں جاؤں، میں تو مر گیا۔ قاضی صاحب کو، جج کو بڑا غصہ آیا، کوتوال سے کہا، پولیس سے کہا لے آؤ اس کمینے کو، اس خبیث کو لے کے آؤ، اس کو بتائیں والدین کے کیا حق ہوتے ہیں، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ پولیس چلی گئی، 2 دھکے دیے، بچے کو لا کے قاضی کے سامنے کھڑا کر دیا۔
قاضی صاحب کو غصہ تو بہت تھا، کہنے لگا کمینے اور ذلیل، تو یہ شرم نہیں آتی؟ تیرا بوڑھا باپ یہ تیری جنت اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ، تجھے پتہ نہیں ہے کتنے ان کے حق ہیں؟ کمینے حق ادا کر۔ بچہ کہتا ہے جج صاحب، قاضی صاحب، میں سمجھتا ہوں والدین کے بڑے حق ہیں، کوئی اولاد کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہے، والدین پر 3 حق ہیں بچے کے، اگر ادا نہیں کیا تو اللہ پکڑے گا۔ کہ اگر شروع کر کے بتانا شروع کریں تاکہ میرے ابا جی سن لیں انہوں نے کیا حق ادا کیے ہیں۔ کا سب سے پہلا حق اپنے بچے کا اچھا نام رکھے۔ کہ قاضی صاحب آگے بعد میں چلنا، پہلے میرے بابے سے پوچھو میرا نام کیا رکھا ہے۔ کہا بابا بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ بابا کہتا اس کا نام رکھا ہے کھوتا خان، اس کا نام رکھا ہے کھوتا خان۔ کہا بابا نام کھوتا خان ہے تو تیری درتیے مارے گا، یہ تیری خدمت کہاں سے کرے گا؟ 3 حق ہیں والد کے اوپر۔ سب سے پہلا حق اچھا نام رکھے، دوسرا قرآن پاک کی تعلیم دے۔ دی ہم نے BA کرایا ہے، MA کرایا ہے، میرے نبی پاک کی اس موضوع والی کتاب قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی، امیدیں بہت رکھے بیٹھے ہوئے۔ اور تیسرا رب کے رسول نے فرمایا بچہ بالغ ہو جائے تو شادی کر دے۔ یہ 3 والدین کے حق ہیں، انہیں ادا کرنے، ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ میرے بھائی میرے بیٹے بولے جائیں تو باتیں بہت ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا پتہ ہے اپنے والدین کے کیا ہم نے حق ادا کیے ہیں۔ ساری زندگی مر گئے ماں باپ پال پال کے، بڑے ہوئے تو ادب سے نام لینا بھی نہ آیا۔ اس کے علاوہ کون سا گناہ جو ہم نے چھوڑا ہے؟ میرے رسول پاک فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار کسی کو حرام نگاہ سے دیکھا ہوگا، جب تک 40 سال تک جہنم کی آگ میں جلے گا نجات نہیں ملے گی، اور وہاں آخرت کے اندر ایک دن 1000 سال کا ہے، اور 40 سال تک اللہ اس کو جہنم کا عذاب دے گا جس نے ایک بار حرام نگاہ سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھا ہوگا۔ اگر یقین ہے کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں تو آج سے ہم توبہ کیوں نہ کر لیں؟ رسول پاک نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ سچی توبہ کرتا ہے سب سے پہلے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، دوسرا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور تیسرا رسول پاک فرماتے ہیں اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور چوتھا میرے رسول پاک نے فرمایا اس سے پہلے کس کی موت آئے اللہ اس کے اس غم کو دور کر دیتا ہے کہ تو گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ وصیت کر دیتا ہے کہ اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ کم اعزاز ہے میرے بھائی میرے بیٹے، میرے محبوب نے فرمایا سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ توبہ ہوگی کیسے؟ ہم زبان سے توبہ توبہ کرتے رہیں، کرتوتے نہ بدلیں، فعل نہ بدلیں، کسب نہ بدلیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اللہ کا مومن بندہ جس گناہ سے توبہ کر لے اس کی موت آ جائے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اسے سچی توبہ کہتے ہیں۔ ایسی توبہ چاہتے ہیں میرے بھائی میرے بیٹے؟ ایسی توبہ چاہتے ہیں؟ دل بدلے گا تو ایسی توبہ ملے گی، دل پاک ہوگا تو ایسی توبہ ملے گی، دل روشن ہوگا تو ایسی توبہ ملے گی۔ اس پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سچی توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو شیطان سے اپنے امان میں لے لیتا ہے۔ یہ دل کی پاکی، دل کا نور،
دل میں اللہ کا خوف، دل میں اللہ کا ڈر، یہ سب نعمتیں پیدا ہوتی ہیں دل کے ذکر سے۔ ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15 منٹ میں طریقہ سمجھاؤں گا، اگر آپ نے عمل کیا، آج اس کا کہنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دکھائے گا، زبان سے باتیں کریں گے، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، آپ سوئے ہوں گے، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، خدا کی قسم مر کے بھی دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ شک ہے کسی کو؟ شک ہے تو مجھ سے پتے لے لیں، میں آپ کو ایڈریس دوں گا، کراچی شہر کے ایڈریس ہیں، جس نے ذکر لے کے کیا، مر گیا، روح نکل گئی، ڈاکٹر سر پڑھ کے بیٹھے ہوئے، حکیم پریشان ہے، دل کی دھڑکن قائم ہے، اندر سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، جان نہیں، روح نہیں، نبض بند، اور دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ولی، جس کے دل کو موت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے سب مل کر دیکھیں، طریقہ سمجھنے، طریقہ ایک دوست کو بتاؤں گا، اجازت اکٹھی دے دوں گا، عمل کریں گے، چند دنوں میں اللہ دل کی زبان کو کھول دے گا۔ موسٹ کریں سب لوگ دیکھیں، سب دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، گھوم جاؤ بیٹے ادھر جاؤ، یہ دل کی جگہ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام، ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو جا فرمائے، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، کھبے پاس، بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پر، پستان سے دونگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، مومن تو ہیں، دل اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، آج آپ کو اپنی مثال دے گا، گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پر بیٹھوں، صرف کرسی پہ ڈسٹ ہو، گرد ہو، جب تک اس کو جھاڑ کے صاف نہ کر لوں نہیں بیٹھتا ہوں۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے خود دیکھا ہے، کتا بیٹھتا ہے پہلے اپنی دم سے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں وہ گندے دل میں کیسے آئے گا؟ گرد میں کوئی گندگی نہیں، گرد کو جھاڑو صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد، جیلسی، ایک مولوی دوسرے مولوی کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے سب مولویوں کے سینے پھاڑ دے۔ ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کر سکتا، بس چلے سب پیروں کے گلے گھونٹ دے۔ ایک دکان دوسرے دکاندار کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے تو سب مارکیٹ کو آگ لگا دے۔ ایک زمیندار دوسرے زمیندار کو برداشت نہیں کرتا، بس چلے تو نہر میں گھوٹے دے کے مار دے۔ ایک آفیسر دوسرے آفیسر کو برداشت نہیں کرتا، بس چلے تو زہر دے کے اس کو قتل کرا دے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک ہی مولوی ہوگا، ایک ہی پیر ہوگا، ایک ہی دکان ہوگی، ایک ہی ذمہ ہوگا، ایک ہی آفیسر ہوگا، یہ دنیا چل سکے گی؟ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حسد۔ رسول پاک نے فرمایا حسد نہ کرو، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے خاک کر دیتی ہے، ساری نیکیاں ختم، پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے دل میں تکبر، گورا کالے سے بات نہیں کرتا، ہو کالے، ہو کالے، جب کتا بھونکتا ہے اس طرح بھونکتا ہے، چمڑی ہے نا، کسی کی کالی کسی کی گوری،
اللہ تعالیٰ ہم پہ کتے کی چمڑی چڑھا دیتا، ہم گلیوں میں بھونکتے پھرتے، اللہ کو تو روک سکتا ہے؟ جوانی آ گئی، پکڑ لیا ٹیٹی، جوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، لگ گئے غریبوں کے پیچھے، خون چوس لیا غریبوں کا، آج ادھر ڈکیتی، آج ادھر ڈکیتی، اس کا موبائل چھین لیا۔ اللہ کے رسول فرماتے جو گوشت حرام سے بنا اسے صرف جہنم کی آگ پاک کرے گی، پاک نہیں کر سکتا۔ کوئی لینڈ کروزر گاڑی آ رہی ہو نا، اس کو ٹیٹی دکھا کے دیکھ پہ تیرا بنتا کیا ہے، تیرے اوپر گاڑی چڑھا دے گا، خدا کی قسم۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، اللہ نے جوانی دی ہے تو یہ جوانی کمزور کی مدد کرنے کے لیے، کمزور کو پریشان نہ کر۔ کوٹھی بن گئی، کار لے لی، بینک بیلنس بھی ہو گیا۔ آج اس نے خود دیکھا ہے، ایک غریب مزدور بیچارہ، اس کے دل میں خیال آیا صاحب کھڑا ہوا ہے، سلام کر لیتا ہوں۔ وہ قریب گیا سلام کرنے کے لیے، صاحب السلام علیکم۔ وہ آگے سے کیا کہتا، آپ پیچھے ہٹ کے بات کر، تم سے بدبو آ رہی ہے۔ کیسا بے غیرت انسان ہے۔ اللہ نے تیرے کو نوازا اس لیے غریبوں سے بدبو آتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کسی کو حسن کا تکبر، کسی کو طاقت کا تکبر، کسی کو دولت کا تکبر، کسی کو جوانی کا تکبر۔ رسول پاک نے فرمایا، رب فرماتا ہے تکبر میرا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے میرے لباس کو نوچتا ہے، جو میرا لباس نوچے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ آج اس نے دیکھیں بڑے بڑے سور میں کتے کی موت مرتے ہوئے، خدا کی قسم آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ دائیں بائیں دیکھو، یہ کراچی بھرا پڑا ہے، دیکھ لو، آج بھی کرو، یہ ٹیٹی دکھا کے دھمکیاں نہ دو، تواضع کرو، انکساری کرو، غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو۔ یہ بندے کے کام ہے، یہ کام جو کر رہے ہیں، یہ جو جوان بگڑ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ اللہ کے بندوں کے کام نہیں ہے، نبی پاک کے غلاموں کے کام نہیں ہے۔ یہ بہت ہو گئی، جو ہو گئی ہے نا، اتنی بہت، اگر اللہ معاف کر دے آگے نہ بڑھو۔ ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، اس دل میں بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، یہ دل اللہ کے گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ تو پاک دلوں میں آتا ہے، دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کرتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کرتی ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا دل کی پاکی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ پڑھو کتابیں، خدا کی قسم یہ دل کا ذکر، لوگ 30 سال 40 سال اللہ والوں کی خدمت کرتے تھے، اس اللہ والے کو اس سے پیار ہو جاتا تھا، اس کی خدمت پہ اللہ والا خوش ہو جاتا تھا، تو یہ اسم اعظم دیا کرتا تھا، آپ سے نام بھی نہیں پوچھا، سب کو اجازت۔ کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لیں، دین دنیا کی رحمتیں لوٹ لیں، جتنے اللہ تعالیٰ کے ولی بنے اس اسم اعظم سے بنے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، خدا کا دین روکتا ہی نہیں ہے، کام ہوتا رہے، کام کرتے رہو، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو۔ میرا دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے سنو، یا دل نہ ہے پکھیا، پکھی بولے تھی ماں بدھا پہ، یہ اندر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اندر کوئی طوطا بیٹھا ہوا ہے، اس کی بولی میں سنتا ہوں، سنو کیا کہتا ہے، دل کہتا ہے، دل چوے تھی چھگ بدھو ایڈی میٹھی بولی، دل چوے تھی اللہ 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 اللہ، بدھو ہے، زبان کو تعلق لے،
زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دل کا ذکر ہے، جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر عامہ را بود ذکر زبان، ذکر خاصاں باش دلے بے گماں۔ جو اللہ تعالیٰ کے عام بندے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں، زمانے کے شہباز بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، افضال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دل کا ذکر عطا فرماتا ہے۔ سب کو اجازت کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو۔ دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، سننا ہے۔ جب سنو گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنیں گی، اور توجہ پکے گی، یہ دل کی دھڑکن صاف کرے گی اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے نام سے دل زندہ ہو جائے گا، اور جن دلوں کو اللہ کے نام سے زندگی مل جائے وہ دل مرتے نہیں ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ تعالیٰ کے ولی بنیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو نمازی کر دیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کارساز بنے، رب مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرنے کا وہ طریقہ ہے جو نبی پاک غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ اس سے دل جلدی زندہ ہوگا، دین دنیا کی نعمتیں پاؤ گے۔ مراقبہ کیسے کرتے یہ بھی سمجھ لو۔ جب بھی وقت ملے، صبح دوپہر شام رات، کوئی پابندی نہیں، جتنا وقت ملے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، کوئی پابندی نہیں، وضو ہے نہیں، کوئی شرط نہیں، جب بھی وقت ملے جتنا وقت ملے وضو کوئی شرط نہیں، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، مسجد گھر دفتر کوئی کنڈیشن نہیں، فراغت کی گھڑیاں ضائع نہیں کرنی، بے شک 5 منٹ ملیں، یہ 5 منٹ کتنے قیمتی ہیں؟ ایک سانس پوری دنیا کی دولت دے کے کوئی نہیں لے سکتا۔ سالوں پہ سال مٹی میں رل گئے، چگلی کر کے، غیبت کر کے، فلمیں دیکھ کے، گانے سن کے، گندگیاں کر کے۔ جو زندگی گئی وہ تو گئی، جو بچ گئی وہ ضائع نہیں کرنی۔ فارغ ہوتے ہی مراقبہ کیسے کریں گے؟ جہاں چاہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں پہلے اس کی توبہ کرو۔ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ جو کہتا ہے نبی گناہ کرتا ہے اس سے بڑا کمزور کوئی نہیں۔ نبی معصوم اور پاک، اس کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا۔ خوش نصیب وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے۔ مر کے توبہ نہیں، لیکن سنو حدیث پاک، اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کرم کی حد ہے، رحمت کی انتہا ہے۔ جتنا ہم ذلیل ہوئے، کوئی گناہ کا موقع ضائع نہیں کیا، جتنے ہم ذلیل ہوئے کوئی گناہ کا موقع ضائع نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت دیکھو، رب کا فضل دیکھو، سچی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ صرف گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ جیسے ہی فراغت ہو جائے 1 منٹ ضائع نہ کرو،
فارغ ہوتے ہی آنکھیں بند، گردن نیچے. جو کمی کوتاہی ہو گئی، جو اپنی جانوں پہ ظلم ہو گئے، جو گناہ ہو گئے، اس سے اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لاؤ اور سنو. دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. سنو، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ دل کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، نماز نہیں چھوڑنی. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ. زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی. بے نمازی پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت. بے نمازی اللہ تعالیٰ کے غضب قہر میں. بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں. بے نمازی اتنا منحوس صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، بے نمازی مر جائے تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی. آج کل شراب پینا فیشن بن گیا ہے. اونچی سوسائٹی، یہ سوسائٹی اللہ پھاڑ دے گا. اے سوسائٹی، اللہ تیری رگوں میں پیپ ڈال دے گا. تو مسلمان ہے، سن نبی پاک نے کیا فرمایا. جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا ہوگا 9 لاکھ سال تک اس کو جہنم کا عذاب ملے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شرابی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ چیخے مار مار کے روئے گا، کہے گا میں پیاس سے مرتا ہوں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ارے مجھے کوئی پینے کو پانی دے دو. رسول پاک فرماتے ہیں یہ شراب پینے والا، اس کو جہنمیوں کی پیپ دی جائے گی. کہے گا یہی دے دو، میں یہی پینا چاہتا ہوں، مجھے یہی دے دو، یہی میری پیاس کو بجھا دے. نبی پاک فرماتے ہیں جب وہ پیپ کا پیالہ اس کے قریب کیا جائے گا، اس کے چہرے کی کھال اور گوشت گرمی سے پیالے میں گر جائے گی. توبہ کر لے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قدر کی رات، ایسی متبرک رات، قدر کی رات، ایسی متبرک رات، ذلیل سے ذلیل، گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اس رات کی برکت سے اللہ بخش دیتا ہے. لیکن 3 طبقے اگر توبہ نہ کریں ان کی اللہ بخشش نہیں کرتا. صحابہ کرام رو پڑے. انہیں پتا تھا جو میرے نبی کا فرمان ہے جھوٹا نہیں، ہمیں ابھی تک یقین نہیں آیا. عرض کی آقا وہ 3 ذلیل کون ہیں جو قدر کی برکت سے محروم ہو جائیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا پہلا شراب پینے والا، دوسرا والدین کو اذیت دینے والا، اور تیسرا قطع تعلق کرنے والا. اس رات اللہ ان کی بخشش نہیں کرتا. نماز نہیں چھوڑنی. نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں یہ مسواک رسول پاک کی سنت ہے، کیکر کی کاٹ لو، نیم کی بنا لو، بازار سے لے لو، وضو میں استعمال کیا کرو. دانت صاف ہوں گے. لیکن شان اتنی، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا روزے قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں. ہم مسجد میں ٹوپی رکھتے ہیں، نماز پڑھ کے سب سے پہلے ٹوپی اتارتے ہیں، رومال اتارتے ہیں. کتنا وزن ہے ٹوپی کا؟ سانس پھولتا ہے، اٹھتی نہیں ہے بھائی. اللہ کا دین اپنے ماتحت نہ کرو، خود دین کے ماتحت ہو جاؤ. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سندھ کی تہذیب میں ننگے سر پھرنے کا تصور نہیں تھا. پہلی بات تو پٹکا باندھتے تھے. مجھے بچپن میں اچھی طرح یاد ہے، جس پہ نظر پڑتی تھی پہلی بات تو اس کے سر پہ پٹکا، امامہ، دستار ہوتی تھی، اور اگر دستار بھی ٹوپی کے بغیر تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. کتنے بدنصیب ہیں، سب کچھ ہی بھول گئے.
اپنے بڑوں کا کردار بھول گئے، بڑوں کے افطار بھول گئے، پھر دھکے نہیں کھائیں گے تو اور کیا ہوگا؟ ننگے سر پھرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی، نہ مؤذن کا ٹریڈ مارک، یہ ہے میرے نبی پاک کی سنت۔ میرے محبوب نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کر نماز پڑھے گا اس کو ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے۔ سب دیکھیں یہ داڑھی رسول پاک کی سنت، اس کی حد یہ ہے، دیکھیں آنکھیں کھولیں، تھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے، یہ ہے سنت۔ 4 آنگل، 4 انگلی، 1 مٹھی، یہ بڑی ہو گئی ہے، دیکھیں اس کو کاٹ سکتا ہے، نہ کاٹے تو گناہ نہیں ہے، لیکن 1 مٹھی سے 1 انگلی چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ ہے کبیرہ۔ رب کے رسول نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، یہ دیکھو ہاتھ باندھ کے، میرے مرشد ہاتھ باندھ کے کہتے تھے تیرے پیروں کو ہاتھ لگاؤں، اگر آج تو میری بات مان گیا، جب تیری ماں تیرا نہ پوچھے گی، باپ تیرے منہ پہ تھوکے گا، تیرے دوست تیرے دشمن بن جائیں گے، اگر آج تو نے میری بات کو نہ سمجھا، کل بہت پچھتائے گا، بہت روئے گا، پھر پچھتانا کسی کام کا نہیں ہے۔ میری اتنی عرض قبول کر لو، یہ اللہ کا ذکر کر لو، کتنا آسان طریقہ ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پڑھتے پڑھاتے، خیال دل کے مقام پہ شروع میں ہٹے گا، اس کو پکاؤ۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سنتے رہو، آواز آئے نہ آئے، پہلے خیال پکے گا، اللہ کے نام کا خیال تیری رگوں میں نور بھر دے گا انشاءاللہ، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا۔ فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ ضائع نہ کرو، 1 منٹ ضائع نہ کرو۔ ارے غافل گھڑیال دیتا ہے یہ منادی، ارے غافل گھڑیال دیتا ہے یہ منادی، خالق نے تیری عمر کی 1 گھڑی اور گھٹا دی، ہر ٹک ٹک پر تیری زندگی کٹتی جا رہی ہے، ہر ٹک ٹک پر تیری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھ، 1 منٹ ضائع نہ کرو۔ جیسی فراغت ہو جائے مراقبہ، آنکھیں بند، گردن نیچے، ہر گناہ سے توبہ کر کے خیال دل کے مقام پہ سنو۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ، ایسے مراقبہ کریں گے، ہمیشہ خیال کریں گے، چند دنوں میں دل زندہ، دل باخدا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی، کراچی شہر دور نہیں ہے، ہفتے میں 3 دن بیٹھتا ہوں، اتوار مردوں کا درس، منگل لیڈیز کا درس، جمعہ لیڈیز مرد دونوں کا درس۔ یہ دور نہیں، آ جایا کرو، خدا کی قسم یہ تھوڑا سفر تیرے لیے آخر سنوار دے گا۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو، تعلق رکھو، کہنا نہیں پڑے گا، چند دنوں میں دل زندہ، دل باخدا، آپ اللہ کے ولی۔ یہ داڑھی خود بڑھے گی، بڑھ کے باشرہ، سر پہ نبی پاک کا تاج، نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹے، خدا بھی تیرا، خدا کے محبوب بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ یہ چند اعلان سن لیں، ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں۔ بیٹھے رہو، یہ باتیں بہت کام آئیں گی۔ کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، 1 پیسہ اپنی ذات کے لیے حرام ہے۔ آڈیو، سی ڈی، رسالے، کتابیں پوری دنیا میں جاتی ہیں۔ میرے پاس ہزاروں خط آئے، ہزاروں خط۔ کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں نماز نہیں تھی، آپ کی سی ڈی دیکھی، گھر کا بچہ بچہ نمازی ہو گیا۔ کوئی لکھتا ہے میرے گھر میں پردہ نہیں تھا، آپ کی پردے کی کتاب پڑھی، مائیں بہنیں پردہ نشین ہو گئیں۔ کوئی لکھتا ہے میرے بچے آوارہ تھے، بے راروی کا شکار تھے، آپ کا رسالہ گھر میں آیا، بچوں نے پڑھا، بچے نیک ہو گئے، لے جاؤ۔
پڑھو پڑھاؤ، سنو سناؤ، دیکھو دکھاؤ، آپ کی کوشش محنت سے اگر کوئی میرا ایک بیٹا میری بیٹی نیک ہو گئی، یہ چند روپے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مجلہ ہدیہ اس کا صرف 5 روپے، کام اس کا بہت بڑا، یہ باتیں غور سے سن لو۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی مستنڈا بلکہ گنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں بائیں عورتیں، سامنے عورتیں پیچھے عورتیں، یہ کش مار رہا ہے، عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں۔ کون ہے؟ پیر صاحب۔ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتے ہیں پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، نماز فرض ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے، روحانی مرغیاں نہیں کھاتا، مرغیاں پولٹری فارم کی پھاڑتا ہے، نماز روحانی پڑھتا، غیرت مر گئی۔ اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے بھی بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ فرض ہے، پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، اس کے ابو میرے ابو کے پیر تھے، یہ اس کا بیٹا، یہ میرا پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے۔ یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے ہو جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک اور طبقہ اس کی سن لو، 2 جملے انگلش بولنی آ گئی، 2 سائنس کی کتابیں پڑھ لی، بن گیا مفتی اعظم۔ کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھے لکھے ہیں، پیروں کو نہیں مانتے، بیت کے قائلیاں پڑھے لکھے ہیں۔ اب بے وقوف، انگلش بول کے 2 سائنس کی کتابیں پڑھ کے رسول پاک کا دین آ جائے گا؟ دین ہے قرآن و حدیث، پڑھ قرآن و حدیث۔ اللہ کے رسول خود بیعت لیا کرتے تھے۔ جو نبی کے عمل کو بولے جاہلوں کا ملک سے کمزور فور کون ہوگا؟ مسلمان کے لیے قرآن و حدیث حجت۔ پڑھ لو، میرے رسول پاک کا وصال ہو گیا، کتنا مشکل وقت ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکال لی، جس نے کہا میرے نبی کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ صحابہ دیوانے پاگل ہو گئے۔ پڑھ لو حدیث پاک، میرے نبی پاک کا وصال ہوا، عمر فاروق رو کے کہتے تھے لوگوں چرواہے کے بغیر بکری نہیں بچتی، عمر کیا کرے؟ روتے روتے اپنے ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھوں میں دیے، بیعت کی۔ جب صدیق اکبر کے ہاتھوں میں عمر فاروق کے ہاتھ آئے، پڑھو حدیث پاک، صحابہ کرام ایسے ٹوٹے جس طرح شہد پر مکھیاں ٹوٹتی ہیں، سب نے صدیق اکبر کی بیعت کی۔ ہم ان سے بڑے نیک ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں، زیادہ علم جانتے ہیں، زیادہ بڑے مفسر آ گئے ہیں۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا، عمر فاروق کی بیعت کی۔ عمر فاروق کا وصال ہوا، عثمان غنی کی بیعت کی۔ عثمان غنی کا وصال ہوا، علی شیر خدا کی بیعت کی۔ امام حسین کوفہ کیا کرنے گئے تھے؟ کمینے لوگ کہتے ہیں حکومت لینے گئے تھے، مر گئے۔ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ ایک متقی پرہیزگار اللہ کے دین کا عالم دنیا پہ تھوکتا نہیں ہے۔ میرے نبی پاک کا نواسہ حکومت لینے گیا تھا، اور میرے بھائی امام حسین علی مقام کوفہ بیعت لینے گئے تھے۔ جو رسول پاک کی سنت، میرے نبی نے توبہ کا طریقہ سکھایا، اللہ کے دین کا حصہ ہیں۔ سنی، ہم کون ہیں؟ سنی، اہل سنت والجماعت۔ اور پوچھو بھائی کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کی، نانا جی نے کی تھی۔ نانا جی نے کی تھی، اس نے اپنے گناہ کی توبہ کی۔ ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور میرے نبی نے یہ توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آج گیا میاں چنو
یہ پنجاب کا علاقہ ہے، چیچا وطنی کے پاس میاں چنو، ایک نوجوان بچہ ادھر سے آیا، بابا جی السلام علیکم، میں کہا وعلیکم السلام، گھوم کے پھر آیا، کہتا بابا جی السلام علیکم، میں کہا وعلیکم السلام، اس سے پوچھا بیٹا کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ آج نے کہا کس کی؟ کہتا ہے کدو شاہ کی۔ پیر کون ہے؟ کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جھنڈو شاہ، چٹو شاہ، لامتو شاہ، پھٹکارو شاہ، ڈبل شاہ۔ میں نے کہا بیٹا پیر ہوتا ہے نبی پاک کا نائب، یہ شیطان کا چہرہ ذرا پیر کیسے ہو گیا؟ جہالت دیکھو کیا کہتا ہے، کہتا بابا جی ہم نے ان سے تعویذ لیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، اس کو ہم نے اپنا پیر بنا لیا۔ علم کا دور ہے، جہالت کا دور نہیں۔ تعویذ تو بھنگی جمعدار چوڑے بھی دیتے ہیں، کسی بھنگی سے تعویذ لے لو، کام ہو جائے، بھنگی بن جاؤ، جمعدار بن جاؤ۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم مبارک کے لائق ہے۔ آج کے دور میں اگر تجھے کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والا مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ جس نے بیعت نہیں کی، یا جس کے مرشد کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا ہو، یا پتہ نہیں تھا بھنگو شاہ سے، چٹو شاہ سے بیعت کا علم نہیں تھا، ابھی بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھیں گے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، اس کو صرف دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی، اور رسول پاک کی سنت کے صدقے اللہ تعالی ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ اپنی اپنے حبیب پاک کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ غیر کی محبت دل کو پاک صاف فرما، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں شریف پاک کا نفاذ فرما، شریف پاک عمل کرنا آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، ہمیں اپنا شاکر بنا، جب صبر جلیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی مرضوں سے شفاء کلی عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما۔ رب کریم معاشی تنگیاں دور فرما، حلال طیب رزق عطا فرما۔
یا اللہ خیر کا وافر حصہ عطا فرما، نفس کی کجیاں دور فرما، یا اللہ نگاہوں کی پاکیاں عطا فرما، یا اللہ دلوں کی پاکیاں عطا فرما۔ رب کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ سربراہان کو حمیت اور غیرت عطا فرما، کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کفر کو ہدایت عطا فرما، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں، اس کو نیست و نابود فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تمام کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا مولانا محمد بچہ بیمار ہے، بھائی کا نام ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، تکالیف دور فرمائے، اللہ ظاہری باطنی مرضوں کو دور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔